کوہاٹ کے قریب انڈس ہائی وے پر ٹریفک حادثہ، مسافر کوچ اور ٹریلر میں تصادم، 17 افراد جاں بحق، متعدد زخمی، بچے اور خواتین بھی شامل، ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ سیاسی منظر نامے پر بڑی پیش رفت، وزیر اعظم کا چیلنجز سے نمٹنے کے لیے قومی قیادت کو ایک میز پر بٹھانے کا فیصلہ، آل پارٹیز کانفرنس 7 فروری کو بلا لی، تمام جماعتوں کے رہنماؤں کو شرکت کی باضابطہ دعوت دی گئی۔ عمران خان بھی مدعو، ایاز صادق کی اسد قیصر اور پرویز خٹک سے رابطے، شہباز شریف کا پیغام پہنچا دیا۔ عام دشمنوں کے خاتمے کی حکمت عملی پر غور، اپیکس کمیٹی کا اجلاس آج پشاور میں طلب، وزیر اعظم اور وفاقی وزیر داخلہ خصوصی طور پر شریک ہوں گے، کور کمانڈر آج خیبر پختونخوا اور دیگر اداروں کے سربراہان بھی شریک ہوں گے۔ دہشت گردی کی روک تھام کے لیے ٹارگیٹڈ آپریشن کا فیصلہ متوقع، شہباز شریف کی پی ٹی آئی کے 2 نمائندوں کو بھی شرکت کی دعوت۔ سانحہ پشاور کی تحقیقات جاری، سیکیورٹی کی خامیاں بے نقاب، خودکش حملہ آور پولیس یونیفارم میں موٹر سائیکل پر سوار آیا، جیکٹ بھی پہن رکھی تھی، 12:33 پر خیبر روڈ چیک پوسٹ سے داخل ہوا اور بائک پارک کر کے بغیر تلاشی پولیس لائنز تک پہنچ گیا۔ دہشت گرد 12:42 پر مسجد کی طرف گیا، 1:17 پر خود کو اڑا لیا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آنے کے بعد سوالات نے سر اٹھا لیا۔ سانحہ پشاور میں ملوث دہشت گردوں کے نیٹ ورک کے قریب پہنچ گئے، خودکش حملہ آور پولیس یونیفارم میں آیا، سر پر ہیلمٹ اور چہرے پر ماسک پہنا ہوا تھا، موٹر سائیکل تلاش کر لی، سی سی ٹی وی فوٹیج بھی مل گئی۔ شہر میں سیف سٹی کیمرے نہیں، شہریوں سے درخواست کر کے فوٹیجز حاصل کی جا رہی ہیں۔ ملک دشمنوں کو کٹہرے میں لایا جائے گا، ایک ایک شہید کا بدلہ لیں گے۔ افسوسناک واقعے کے بعد افواہیں اور سازشی تھیوری غم میں اضافے کا سبب، بچوں کی لاشوں پر سیاست نہ کی جائے۔ آج ہی خیبر پختونخوا کی پریس کانفرنس، ڈرون حملے کی باتیں بے بنیاد قرار۔ خیبر پختونخوا میں انسدادی دہشت گردی کا محکمہ CTD عدم توجہی کا شکار، فنڈز اور وسائل کے ساتھ نفری کی کمی کا بھی سامنا۔ صوبے میں 1 سال کے دوران دہشت گردی کے 700 سے زائد واقعات، پولیس اہلکار زیادہ نشانہ بنے۔ پشاور میں سیف سٹی پروجیکٹ 14 برس سے زیر التوا، منصوبے کے تحت شہر کے 850 سے زائد مقامات پر 6000 کیمرے نصب کیے جانے تھے۔ 10 ارب روپے لاگت کا منصوبہ 20 ارب روپے تک جا پہنچا۔ جو الیکشن سے ڈر رہا ہے وہ نظر آ رہا ہے، انتخابات جب بھی ہوئے نون لیگ ہی جیتے گی، ہم عوام میں ہیں۔ ملک میں 4 سال تک گھڑی چور کی حکومت تھی، وہ پبلک میں نہیں جا سکتے۔ فتنہ خان نے ملک کی معیشت پر خودکش حملہ کیا، IMF معاہدے نے ہمارے ہاتھ باندھ رکھے ہیں، خواہش کے باوجود ریلیف نہیں دے رہے۔ نواز شریف چند ہفتے بعد پاکستان میں ہوں گے، مریم نواز کا بہاولپور میں خطاب، شاہد خاقان عباسی اور دیگر سینئرز کی سرپرستی میں کام کرنے کا عزم۔ نواز شریف اور زرداری کا کوئی مستقبل نہیں، PTI اقتدار میں آئی تو نئی اپوزیشن جنم لے گی۔ مریم نواز سرجری کے بجائے کسی ماہر نفسیات سے علاج کرا لیتی۔ موجودہ حکومت کی کوئی پالیسی ہی نہیں۔ اگر عمران خان دہشت گردی لائے ہیں تو ان کے دور میں دھماکے کیوں نہیں ہو رہے تھے؟ قبرستان بنا کر ہم قائم نہیں ہوتے۔ امپورٹڈ حکومت نے معیشت کی کمر توڑ دی۔ صورتحال کا حل نکالنے کے بجائے مخالفین کی پکڑ دھکڑ جاری، طاقت کا استعمال مسائل کا حل نہیں، الیکشن بہر صورت کروانا ہی پڑیں گے۔ فواد چودھری، حماد اظہر اور شہباز گل کی پریس کانفرنس۔ آصف زرداری پر عمران خان کے قتل کی سازش کے بیان کا مقدمہ، شیخ رشید کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ کے خلاف تھانہ پارہ میں FIR، ہتھکڑیاں لگانے پر SHO سے تلخ کلامی۔
شیخ رشید کی گرفتاری پر توہین عدالت کی درخواست پر سماعت آج ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری مقدمہ سنیں گے۔ پیٹیشن سربراہ عوامی مسلم لیگ کے بھتیجے راشد شفیق کی جانب سے دائر کی گئی ہے۔ شیخ رشید کے خلاف ایک اور مقدمہ درج، ایف آئی آر بری میں کاٹی گئی۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ پر غیر قانونی اسلحہ رکھنے اور کار سرکار میں مداخلت کا الزام۔ آئی ایم ایف حکام اور وزارت خزانہ کے درمیان مذاکرات کا تیسرا دور، سرکاری افسروں کے اثاثے عوام کے سامنے رکھے جائیں، تفصیلات پبلک کرنے کے لیے اتھارٹی بنائی جائے، مانیٹری فنڈ کی شرط، شفافیت اور احتساب کے لیے الیکٹرانک ایسٹ ڈکلریشن سسٹم قائم کرنے کا بھی مطالبہ، افسروں کی بیرون ملک جائیدادوں کی تفصیلات بھی مانگ لی۔ مصطفیٰ کمال ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی کے سینئر ڈیپٹی کنوینر مقرر، نسرین جلیل اور فاروق ستار بھی سینئر ڈیپٹی کنوینر ہوں گے۔ انیس قائم خانی کو ڈیپٹی کنوینر بنا دیا گیا، سرکولر جاری۔ فینسی نمبر پلیٹ اور کالے شیشوں پر گاڑی روکنے کا جرم، کراچی میں خاتون آپے سے باہر، ڈی ایس پی ٹریفک سے بدتمیزی، بزرگ افسر کو دھکے تھپڑ بھی مار دیا، مقدمہ درج۔ اور معروف اداکار خیام سرحدی کو دنیا سے رخصت ہوئے، 12 برس بیت گئے۔ داستان، منچلے کا سودا، غلام گردش اور بارش جیسے ڈراموں میں لازوال کردار آج بھی مرداحوں کو یاد۔